ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز تخلیق فرما لی، اس کے بعد آپ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، لوگ پہلے توحید پرستی تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتوں کی پرستی شروع کر دی اور بہت سی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ ان انبیاء کرام میں سے تقریباً 25 کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور باقی 2 انبیاء کرام کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے۔ آج ہم آپ کو انہی انبیاء کرام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہسٹری آف اسلام فرام حضرت آدم علیہ السلام ٹو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ہی سبق سکھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کا دور انسانیت کی شروعات تھی۔ اللہ نے آپ پر 10 صحیفے نازل کیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو کھیتی باڑی اور گھر بنانا سکھایا۔ صدیوں تک انسانیت اسی راستے پر چلی، لیکن پھر شیطان نے انسان کو بھٹکا دیا، بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے، جن پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ انہوں نے انسانی معاشرے کے قوانین بنائے۔ پھر تیسرے بڑے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان غاروں سے نکل کر شہر بسا رہا تھا۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا شرک میں ڈوب گئی۔ قوم نوح نے ود، سوا، یغوث نامی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نہ مانی تو اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا۔ زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان کھل گیا۔ پوری دنیا غرق ہو گئی سوائے ان چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ کشتی نوح جودی پہاڑ پر رکی اور یہاں سے انسانیت کا دوسرا جنم ہوا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ طوفان کے بعد نسل انسانی دوبارہ پھیلی۔ یمن اور عمان کے درمیان قوم عاد آباد ہوئی۔ یہ لوگ دیو ہیکل اور طاقتور تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے محلات بناتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام آئے۔ جب قوم نے تکبر کیا تو اللہ نے ان پر باد سرسر، انتہائی ٹھنڈی اور تیز ہوا کا عذاب بھیجا جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی۔ بدبختوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ نتیجے میں ایک خوفناک چنگاڑ اور زلزلے نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ تقریباً 4000 سال پہلے عراق بابل میں بادشاہ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے بتوں کو توڑ کر دنیا کو چیلنج کیا۔ آپ آگ میں ڈالے گئے لیکن آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ کے ریگستان میں اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کیا اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ یہ دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ اللہ نے آپ پر صحیفہ ابراہیم نازل کیے۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے صدوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، جہاں سے عرب قوم اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ انہی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔
ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مگر اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یوں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل مصر میں غلام بن گئے۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا اور انہیں تورات عطا کی۔ آپ کو 9 بڑے معجزات دیے گئے، جن میں ہاتھ کا چمکنا اور عصا لاٹھی کا اژدہا بننا شامل تھا۔ فرعون نے مقابلہ کیا تو اللہ نے اس کے لشکر سمیت اسے بحر احمر میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا علم دے رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت دونوں دی۔ آپ پر زبور نازل ہوئی۔ آپ کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا جس سے آپ ذرے بناتے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم سلطنت تھی۔ ہوا، جنات، چرند پرند سب آپ کے تابع تھے۔ آپ نے جنات کی مدد سے ہیکل سلیمانی بیت المقدس تعمیر کروایا۔ نینوا عراق کی طرف حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے۔ وہ قوم عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تو اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ یہ واحد قوم تھی جس کا عذاب ٹلا۔ پھر ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک تباہ شدہ بستی سے ہوا تو انہوں نے سوچا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ جب وہ اٹھے تو کھانا تازہ تھا مگر گدھا گل سڑ چکا تھا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو زندہ کر کے اپنی قدرت دکھائی۔ بنی اسرائیل کے آخری دور میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے۔ ان دونوں کو ظالم بادشاہوں نے شہید کر دیا۔ پھر اللہ نے اپنے قدرت کا شاہکار دکھایا۔ بی بی مریم کے ہاں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو انجیل عطا کی۔ آپ مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی اندھے کو بینا کرتے اور مردے کو زندہ کر دیتے۔ جب یہودیوں نے آپ کو صلیب دینے کی کوشش کی تو اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آئے۔ دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ پھر 571 عیسوی میں ربیع الاول کی صبح مکہ میں حضرت بی بی آمنہ کے گھر وہ چاند طلوع ہوا جس کی روشنی سے کائنات جگمگا اٹھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جبرائیل آئے اور اقرا کی صدا گونجی۔ وہ پیغام جو آدم سے شروع ہوا تھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ 23 سال کی مختصر مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ بت خانے مسجدیں بن گئیں اور دشمن بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی عمارت مکمل کر دی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے گواہی لی اور اللہ نے اعلان کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں تھا، یہ وہی دین تھا جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کی آخری اینٹ ثابت ہوئے۔ آج دنیا کی ہر کونے میں گونجنے والی اللہ اکبر کی صدا اسی لازوال سچائی کی گواہ ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے جس کے سالار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم ان کی امت ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تاریخ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔